حضرت طالوت کا جالوت پر غالب آنے کا واقعہ قرآن پاک میں ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب جالوت اور ان کی فوجوں کے سامنے میدان میں آئے، یعنی مسلمان حضرات طالوت کے جو تابع تھے، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں پھر سے سلطنت عطا فرمائے اور دشمن سے جہاد کریں، اور اللہ ہمیں ایک سردار بھی عنایت فرمائے جس کی اقتداء میں ہم جہاد کریں۔ وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا کام ایک مدت تک بہتر رہا، پھر جب ان کی نیت ہو گئی تو پھر ان پر جالوت بادشاہ مسلط ہو گیا، جب ان کی نیت بری ہو گئی تو پھر ان پر جالوت بادشاہ مسلط ہو گیا، ان کے شہر قبضے میں کر لیا، ان کو قیدی غلام بنا لیا، اور جو باقی بچے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں چلے گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت شمعیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سردار عطا فرمائے جس کی قیادت میں وہ دشمنوں سے لڑیں۔ حضرت شمعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ تمہیں بادشاہ نصیب فرمائیں گے جس کا نام طالوت ہوگا، اور طالوت بنی اسرائیل میں غریب آدمی تھے۔ ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کو کیسے بڑا بنایا، حالانکہ یہ غریب ہے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، طالوت تم سے زیادہ علم، صحت جسمانی والا ہے، اس لیے اس کو بڑا بنایا، اور یہ چیز اللہ کے قبضے قدرت میں جس کو سرداری عنایت فرمائے۔ مگر قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر منہ پھیر لیا اور پھر کہنے لگے، اے نبی، اگر واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا تو اس کی صداقت کی کیا نشانی ہے؟ حضرت شمعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی صداقت کی نشانی یہ ہے، تمہارے پاس حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے آثار متبرکہ کا صندوق آئے گا جس کو قوم عمالقہ لے گئی تھی۔ قوم نے کہا، فرشتے اے بیل گاڑی کو لے آ رہے ہیں جس پر صندوق موجود ہے۔ قوم نے یہ نشانی دیکھی اور حیران رہ گئے۔ بالآخر حضرت طالوت کو سردار ماننے پر تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طالوت نے حکم دیا کہ چلو اب جالوت بادشاہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ایک زرہ لوہے کی دی اور یہ کہا کہ یہ زرہ جس کے بدن پر فٹ آئے گی وہی جالوت بادشاہ کو قتل کرے گا۔ بہرحال حضرت لوط ایک روایت کے مطابق 80,000 آدمیوں کا لشکر لے کر چلے۔ مخبر نے جالوت کو اس حملے کی اطلاع کر دی، وہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ جب کچھ دور یہ مسلمانوں کا لشکر چلا تو حضرت طالوت نے فرمایا، اے ہمراہیو، راستے میں تمہاری آزمائش ہوگی۔ ایک نہر آئے گی مگر اس میں نہ پانی پینا سوائے اس کے کہ چلتے ہوئے ایک دو چلو پینے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ کافی منازل طے کرنے کے بعد فلسطین کے درمیان وہ نہر آئی۔ پانی اس کا صاف شفاف مثل آب حیات کے تھا۔ اکثر فوجیوں نے پیٹ بھر کے پیا، تھوڑے لوگوں نے نہیں پیا اور وہ پیاسے رہے۔ چنانچہ غیر مخلص چھٹ گئے۔ جتنے لوگوں نے خوب پانی پیٹ بھر کر پی لیا وہ چلنے سے گئے، باقی تھوڑے سے مخلص ساتھ چلے۔ کہتے کہ اس 80,000 آدمیوں میں سے صرف 300 آدمی حضرت طالوت کے ساتھ باقی رہ گئے۔ حضرت طالوت کے فوجیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی شامل تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے 3 پتھر بول رہے تھے، ہم کو بھی لے لو، ہمارے ذریعے جالوت مرے گا۔ یہ غیب کی مدد تھی۔ اس طرح حق تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کی غیبی مدد فرماتا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے۔ حضرت طالوت کے فوجیوں کا وہ ایمان نہ تھا جو خود حضرت طالوت کا تھا۔ وہ کہنے لگے، اے طالوت، ہم تو بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن ان میں جو بڑے ایمان والے تھے کہنے لگے، اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے، اور ایسا بہت ہوا ہے کہ تھوڑی چھوٹی جماعتیں دشمن کی بڑی جماعتوں پر اللہ کی نصرت سے غالب رہی ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی تھوڑی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ایمان والوں کا لڑنا قلت و کثرت و اسلحہ ہتھیاروں کے زور پر نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی قوت سے ہوتا ہے۔ اگرچہ قوت و غیرت تیار کرنے کا حکم ضرور ہے، تم اپنے مقدور پھر ہتھیار اسلحہ کی تیاری رکھو، مگر اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ جالوت بادشاہ نے جب دیکھا کہ صرف 313 ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کی بہادری پر حیران ہوا اور اس کو شرم آئی کہ ہم 1,00,000 آدمی اور یہ صرف
صرف 313۔ چنانچہ اس نے حضرت طالوت کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارا یہ معمولی لشکر ہمارا کیا مقابلہ کرے گا، بہتر ہے یہ خیال بیکار چھوڑ کر میری اطاعت قبول کر لو۔ حضرت طالوت نے فرمایا اے بادشاہ، بے شک تمہاری جماعت بہت بڑی ہے اور ہماری فوج بالکل تھوڑی ہے، مگر ہم قوت، قلت، کثرت کے زور پر نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہو۔ ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ تھوڑی فوج اللہ کے حکم سے بڑی فوج پر غالب آئی اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ جالوت سامنے آیا کہ او میرے مقابلے پر پہلے کون آتا ہے؟ حضرت طالوت کے لشکر میں سے حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، کیونکہ ان کو زیرہ فٹ آئی تھی۔ انہوں نے جو راستے سے پتھر اٹھائے تھے ان سے مقابلہ کیا۔ جالوت بڑے غرور میں تھا کہ مگر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے راستے سے اٹھائے تھے ان پتھروں میں سے تھے جو قوم لوط پر عذاب بن کر برسے تھے۔ جالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم پتھروں سے میرے ساتھ لڑنا چاہتے ہو، یہ میری توہین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جو کافر و منکر ہوتے ہیں وہ کتوں سے بدتر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ جالوت بادشاہ آہنی لباس سے چھپا ہوا تھا، مگر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ سے لگے پتھر آر پار ہو گئے۔ قرآن پاک میں دوسرے پارے کے آخر میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔